شروع کر دیتے. اب اس سے کیا ہوتا, کوئی نظم و نسق مستحکم نہیں ہوتا. اب سب سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا, پہلا امیر کے خلاف شکایت ہوئی حضرت عثمان کے دور میں کوفے سے. اب یہاں حضرت عمر کے دور میں, حضرت عثمان کے دور میں یہاں شروع ہوا بصرہ سے. اور بصرہ کیا تھا؟ ایران کے حصے میں سے تھا, ایران کے بالکل قریب تھا. بصرہ والوں نے پہلی شکایت کی. اور کن کے خلاف شکایت کی؟ ابو موسیٰ اشعری 5 سال سے وہاں پر گورنر تھے. 5 سال سے انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم بہت برداشت کر لیے, آپ ان کو نکالیے, ان سے کچھ کام ہوتا ہی نہیں ہے. جب بلا کے پوچھا گیا آگے نقص کیا ہے, انہوں نے بات بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, بوڑھوں کو کب تک آپ بھیجتے رہیں گے, ذرا جوان کو بھیجو. مستی کی بات اس طرح کی. حالانکہ بوڑھا ہونا, معمر ہونا تجربے کاری کی نشانی ہے, وہ بہترین سنبھال سکتے ہیں, ان کو اندازہ ہے, تجربہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کیا ہے, پھر ان کی باتوں کو حضرت عثمان نے سنا تو اس کی جگہ 25 سال کا ایک نوجوان عبداللہ بن عامر ان کو بھیجا. وہ بڑے جنگجو بھی تھے, بہادر بھی تھے. جب یہ پہنچے کوفے میں تو 6 مہینے نہیں گزرے, ان کے خلاف بھی انہوں نے کیا شکایتیں کرنا شروع کر دی. تو حضرت عثمان نے انہیں لکھا کہ اب ان کے ساتھ بہتر انداز میں تم سلوک کرو, تمہارے ساتھ وہی بہتر انداز میں سلوک کریں گے. تو یہ خاموشی سے دبے. لیکن اطراف و اکناف کے بارڈر کے ایرانیوں کے اندر جتنے بڑے بڑے کیا ہیں بستیاں تھی جو فتح کیے تھے, ان لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر تو اب نہیں رہے, ہم سب مل کے ہی مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں تو کیا بات ہے, ہو جائیں گے. تو بغاوتیں اٹھنے لگی. تو ایک طرف تھا استخر, ایک ملک کا نام ہے, ایک طرف تھا جور, دوسرے ملک کا نام ہے. یہ پورے ایرانیوں کے اندر آنے والے ملک تھے. یہاں کے اور وہاں کے دونوں لوگوں نے متفقہ ہو کے پلاننگ کی کہ ہم بغاوت کر دیں گے, اور باغی ہو گئے, اعلان کر دیا کہ ہم یہاں سے مسلمانوں کو نکال دیں گے, ہم خود اپنی کیا ہے مینجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس وقت عبداللہ بن عامر یہاں تھے. تو انہوں نے کیا کیا, 2 لشکر تیار کیے بصرہ سے. ایک لشکر کے بانی, ایک لشکر کے امیر خود رہے, اور ایک لشکر کو اپنے ایک ساتھی حرم بن حیان, جو کہ بہت ہی زہد و ورع میں کیا اونچے تھے, للہیت میں اونچے تھے, ان کے سپرد کیا ہے ایک لشکر بھیجا. اور ایک لشکر خود لڑنے کے لیے استخر, اور ایک لشکر یہ جور کی طرف گئے. وہاں یہ ہوا کہ یہ 1,20,000 کے قریب فوج جمع کر لیے تھے باغی لوگ, اور ان سے مقابلہ ہوا, بڑا سخت مقابلہ ہوا. اور مقابلہ پہلے دن ہوا, کوئی رپورٹ نہیں, دوسرے دن ہوا کوئی رپورٹ نہیں, تیسرے دن ہوا کوئی رپورٹ نہیں, بلکہ بہت سے دن کھینچنے لگا. تو حضرت حرم بن حیان, تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں, حرم بن حیان نے, جو کہ بہت اللہ والے تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, رات میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے, وہ روزہ رکھ کے جنگ کرتے تھے, حالانکہ نفلی روزہ. تو ان کا ایک غلام تھا جو روز انہیں افطاری کے لیے 1 روٹی اور پانی رکھ جایا کرتا تھا. افطاری کے وقت وہ روٹی کھاتے اور پانی پی لیتے. تو وہ لگاتار روزہ رکھ رہے تھے, تو اچانک انہیں صرف پانی ہی ملنے لگا. ابھی ایک دن انہوں نے سمجھا کہ بچہ کیا ہے, بھول گیا میرا غلام, پانی پی لیا, شکایت نہیں کی. اور دوسرے دن بھی پانی پر ہی روزہ رکھا, پھر تیسرے دن بھی پانی پر ہی روزہ رکھا. جب ایسے ہی 7 دن گزرے تو ان کی زبان سے اچانک غلام کے پاس یہ بات زبان پہ آ گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹے, میں بھی دیکھ رہا ہوں پچھلے دنوں سے تم میرے لیے روٹی رکھنا ہی چھوڑ دیے ہو, صرف پانی رکھ جاتے ہو. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, میں تو روٹی پانی دونوں رکھ کے جاتا ہوں, آخر روٹی کون غائب کرتا ہے, صرف پانی کون رکھ دیتا ہے, مجھے تو پتا نہیں, میں تو ہر روز آپ کے لیے روٹی بنا کے رکھ کے جاتا ہوں. کہا کہ مجھے کبھی روٹی نہیں ملتی, افطار کے وقت مجھے جو ملتی ہے صرف پانی ملتا ہے. تو اس بچے نے کہا کہ آج میں گھاٹ میں بیٹھ کے دیکھوں گا آخر روٹی لے جاتا کون ہے, آپ کو صرف پانی کیوں ملتا ہے. تو اس کے بعد اس نے اسی طرح روٹی پکائی اور اسی طرح کیا ہے وہاں پر رکھ دی, اور دیکھنے لگا کہ آخر افطار سے پہلے کون آ کے روٹی لے جاتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے, عجیب ایک شہر, وہ جو سامنے شہر جس کا محاصرہ کر کے پڑے ہوئے تھے, تو وہاں سے شہر سے ایک کتا آیا اور وہ روٹی کو اٹھا لیا, اور وہ گھاٹ میں بیٹھ کے دیکھنے لگے کہ یہ کتا کرتا کیا ہے.
تو وہ روٹی اٹھائے چلتا ایک ایسے دروازے تک پہنچا جو کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا یہاں بھی شہر کا دروازہ ہوگا. یہ لوگ کئی دن سے پڑے ہوئے ہیں کہ شہر کو ہم کیسے انڈر میں کریں, کیسے حملہ کریں, اور یہ لوگ سخت فوجی ہیں اور مقابلہ کیا ہے, کبھی بھی نہ شکست میں تبدیل ہوتا ہے, نہ یہ لوگ شکست میں تبدیل ہوتے ہیں, نہ فتح میں, کہ ہر روز جا رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن آج ان کو معلوم ہوا اس کتے کے ذریعے کہ پچھلے دروازہ ایک ہے, ایک سرنگ ہے جہاں سے شہر کو راستہ جاتا ہے. تو وہ کتا وہ کیا کیا, وہ روٹی لیے وہاں گیا اور وہ سرنگ میں گیا, وہاں سے اندر شہر کو چلا گیا. اب یہ عجیب بات جب انہوں نے دیکھا, بھاگتے دوڑتے آئے اور حرم بن حیان سے کہا کہ آپ کی روٹی کون لے جاتا ہے, مجھے معلوم ہو گیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک کتا ہے جو دراصل آپ کی روٹی لینے شہر سے آتا ہے اور پھر اٹھا کے شہر جاتا ہے, اور شہر کا راستہ ایسے جنگل میں ہے جہاں پر ہمیں وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا, یہاں سے بھی شہر کو ایک راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے دراصل یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ نے کتے کے ذریعے ہمیں بتائی ہے. اب تو معاملہ صاف ہو گئے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں یہ کیا نہیں کر سکتے, مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, اور یہ سب دروازوں پہ ہوں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنگل کا راستہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے. تو دوسرے ہی دن فوری طور پر کیا ہے, جنگ کے لیے تیار کیا اپنے لوگوں کو, اور سیدھے اس سرنگ سے گئے, اور وہاں پر صرف 2 سپاہی کھڑے ہوئے تھے, اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا, اور ان کے حاشیے دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی یہ راستہ بھی ہم کو کیا ہے جان لے گا. تو انہوں نے کیا ہے ان لوگوں کو مارا اور اندر گئے, اور وہاں سے دروازہ کھول دیا, اور دروازہ جیسے ہی کھلا پوری فوج اندر آ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فتح دے دی. یہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات ہیں جب انسان ناممکن کو بھی ممکن کر دکھانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے, جب انسان الہیت پہ اتر آتا ہے, جب انسان اللہ کے محبت اور اللہ کے لیے کیا ہے ایسا بن جاتا ہے کہ دن کا غازی اور روزے دار, رات کا تہجد گزار. تو اللہ تبارک و تعالی معمولی کیڑے مکوڑوں کو بھی ان کے فیور میں کر دے چاہے کہ ان کے لیے راستے کے لیے کام کرو, ان کے لیے بہبودی کے لیے کام کرو, ان کے فائدے کے لیے کام کرو. جب یہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی مانی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں, تو چونٹیوں کو بھی حکم دے دیتا ہے کہ ان کی مخالفت میں کام کرو, ان کے فیور میں کوئی کام نہ کرو. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ چلتی ہے, اور کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے حکم کا انکار کرتی ہو سوائے جن و انس کے. تو جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے حدود اور اس کی اطاعت میں لگتا ہے, تو مخلوقات کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی اطاعت میں لگے رہو, اس کے لیے راہ فراہم کرو. لیکن انسان جب بگڑ جاتا ہے تو زمینیں بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, زلزلے شروع ہو جاتے ہیں, سمندر بھی اپنا کام بگاڑ دیتا ہے کہ وہاں سے کیا ہے سیلاب آنے شروع ہو جاتے ہیں, سونامیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں, پہاڑ بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی تھرا کے بڑے بڑے ٹیلے ہو وہاں سے اوندھے منہ گر جاتے ہیں.